السلام علیکم ایوری ون، دس از ڈاکٹر شیرین حسین اینڈ آئی ایم پروڈکٹ مینیجر انصراف ہیلتھ کیئر۔ آج مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ میں ایک بہت ہی کمپیٹنٹ کنسلٹنٹ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہی ہوں۔ میم ڈاکٹر پروفیسر طاہرہ بتول، شی از فارمر HOD آف KRL گائنی ڈپارٹمنٹ اینڈ کرنٹلی شی از ورکنگ ایز کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ اینڈ انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ ان آسٹریلین کانسیپٹ G10 اسلام آباد۔ تھینک یو سو مچ میم، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی انفرٹیلیٹی کے بارے میں کچھ ویڈیوز اپنے چینل پہ شیئر کی ہوئی ہیں، تو آج ہم میم سے جو وقت لیا ہے اس میں انفرٹیلیٹی کے ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل میرا جو میم سے کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ انفرٹیلیٹی کا جب پیشنٹ آپ کے پاس ڈائگنوز ہو کے آ جاتا ہے تو واٹس دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز اٹس ٹریٹمنٹ اینڈ مینجمنٹ؟ میم پلیز۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے تجربات میں سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ انفرٹیلیٹی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال تک ہسبینڈ وائف ساتھ رہیں اور ان میں کوئی اور ایشوز نہ ہوں، تو اس میں کنسیپشن نہ ہو، تو اس کو ہم انفرٹیلیٹی بولتے ہیں۔ پاکستان میں انفرٹیلیٹی کی رینج بہت زیادہ ہے، وائڈ ہے، کیونکہ کچھ ایسے کپل بھی ہوتے ہیں جو 5 سال 10 سال بھی ساتھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے کپل بھی ہوتے ہیں جو کہ جن کے بیچ میں ڈسٹینس بہت زیادہ ہوتا ہے، باہر ہوتے ہیں پاکستان سے، دبئی، اٹلی، فرانس، UK اور ایون آسٹریلیا، کینیڈا سے بھی لوگ آتے ہیں۔ تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہسبینڈ سال میں 1 دفعہ آیا، وائف ادھر ہی ہے، اور 2 مہینے رہا چلا گیا، اور 10 سال کی انفرٹیلیٹی ان کی انٹر ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ نہیں ہوتا 10 سال تک، تو سارے محلے والے، گاؤں والے، رشتہ دار کوسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اللہ کی دین ہے اولاد، تو اگر ہم انفرٹیلیٹی کی ڈیفینیشن سے حساب دیتے ہیں، جس سے دیکھیں، تو جو ہسبینڈ سال میں 10 سال میں 1 مہینے کے لیے آیا، تو اصل میں تو وہ 10 مہینے رہا اپنی بیگم کے ساتھ، تو اس میں انفرٹیلیٹی ہوتی نہیں ہے، لیکن عمر گزرتی جاتی ہے اور اووری کا فنکشن ڈکلائن کرتا جاتا ہے، AMH لیول جو ہے وہ گرتا جاتا ہے، اور پھر حالات کے ساتھ ڈپریشن، میل نیوٹریشن اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ دائیوں سے علاج کرا، ادھر علاج کرا، ادھر علاج کرا، ٹیوبل ڈیمیج، اینڈومیٹرائٹس، تو پھر انفرٹیلیٹی کو ہم جب بھی ہمارے پاس آئے ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ بیسک جو ٹیسٹ ہے انفرٹیلیٹی کا وہ تو یہ ہو گیا، ایک سیمن انالیسس ہو گیا، سپرم کاؤنٹ ٹھیک ہونی چاہیے، نمبر 2 اووریز ٹھیک ہونی چاہیے، نمبر 3 یوٹرس کی میل فارمیشن کوئی نہیں ہونی چاہیے، نمبر 4 آپ کی ٹیوبس پیٹنٹ ہونی چاہیے۔ جو ہم کہتے ہیں ٹیوبل پریگنینسی، یا ہم کہتے ہیں ICSI، یا ہم کہتے ہیں IVF، ٹیسٹ ٹیوب بیبی سب سے بڑا بہترین نام ہے اس کا۔ تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مطلب یہ ہے کہ پریگنینسی ہمیشہ ٹیوب میں ہی ہوتی ہے، سپرم اور اووم ٹیوب میں ہی ملتے ہیں، پھر ٹیوب میں موومنٹس آتی ہیں، اور ٹیوب میں سے جو بنا ہوتا ہے ایمبریو، وہ جا کے بچے دانی کے انڈومیٹریم میں اپنا گھر بناتا ہے۔ تو جو بیسک سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے وہ ٹیوب ٹیسٹ ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کی ٹیوبز بند ہیں اور آپ 6 سال تک دوائیاں لیتے رہے ہیں، تو آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ہارمون سارے ڈیرینج ہو جائیں گے، آپ کی اووریز ساری بالکل سخت ہو جائیں گی، کیونکہ ایگ تو کہیں یوز ہی نہیں ہو رہے، آپ اسٹیمولیٹ ان کو کرتے جا رہے ہیں۔ آج کل انفرٹیلیٹی میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اووولیشن کا پرابلم ہے۔ ڈرگس بہت اویلیبل ہیں فرٹیلیٹی کی ڈرگس میں سب سے امپورٹنٹ ہے اووولیشن انڈکشن کی ڈرگ۔ ٹیوب ٹیسٹ نہیں ہوتا، سیمن انالیسس نہیں ہوتا، الٹرا ساؤنڈ میں یوٹرائن میل فارمیشنز نہیں رول آؤٹ ہوتی، لیکن کلومیڈ، لیزرا، جو بھی یہ پروڈکٹ 2 اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، وہ بڑی بے رحمی سے یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب میرے پاس آتے ہیں پیشنٹ، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے 6 مہینے ان کو لگاتار لیزرا اور کلومیڈ ملی ہوتی ہے، ان کی اووری بالکل سخت سالڈ بال کی شکل میں چلی جاتی ہیں، خاص طور پہ جو PCO کے کیسز ہیں، کیونکہ ان کی اووری کی اوور سٹیمولیشن ہو کے ایگ بن کے وہ ایگ ریلیز نہیں ہوتے، رپچر نہیں ہوتے، وہ باہر ٹیوب میں نہیں جا پاتے، تو پھر وہ وہیں اندر کارپس البیکنز، کارپس لیوٹیل سسٹ، اس طرح کی چیزیں بن کے ریٹینشن سسٹ بننے کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بہت کامن ہے۔ آپ میرے سے اور اس کے سلسلے میں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ٹائپس آف انفرٹیلیٹی تو پرائمری سیکنڈری ہوتی ہیں۔ پرائمری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کنسیپشن ہوئی نہیں، سیکنڈری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مس کیریج ہوا ہے، کہ آپ پہلے کوئی پریگنینسی ہوئی ہے، یا آپ کی پہلے اولاد ہے، یا کسی اور پارٹنر سے اولاد ہے اور آپ کی سیکنڈ میرج ہوئی ہے، تو پھر اس کو ہم سیکنڈری انفرٹیلیٹی بولتے ہیں۔ جی
تھینک یو میم، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے آپ نے انفرٹیلٹی کے کازز اور کب ہم کہتے ہیں کہ انفرٹیلٹی ہے اور سوشل فیکٹرز سب کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا. میم میرا سیکنڈ کوسچن جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو ہم باڈی کا ہارمونل بیلنس ہے ڈیفینیٹلی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسپرم کوالٹی کیسی ہے اور اووم کوالٹی کیسی ہے فیمیل میں. تو یہ اگر امبیلنس ہوتا ہے تو کیا کیا کانسیکوینسز ہیں اس کے. سیکنڈلی جو ایکزوجینس ہارمونس ہیں جو اس کے ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتے ہیں ان کا استعمال پھر کس لیول پہ جا کے آپ کرواتے ہیں اور ان کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ انفرٹیلٹی کے جو بیسک ہارمونز ہیں وہ فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے جو آپ کی اووری میں فالیکلس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے. فالیکل کو جیسے ہم عام زبان میں جو پیشنٹس آتے ہیں ان کو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں پانی کی تھیلی. فالیکل کا مطلب ہے کہ ایک سرکولر ایریا ہے جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، فلوئڈ. تو مریض آتے ہیں بعض دفعہ بڑے خوف زدہ، بڑے سہمے ہوئے، یہ ڈاکٹر نے بتایا میری اووری میں پانی کی تھیلیاں ہیں. وہ نارمل ہیں بیکاز ہر اووری میں فالیکل بننا ہے اور ہر اووری میں فالیکل ہوتے ہیں. فالیکل کے اندر ایگ ہوتا ہے جس سے نکلنا ہوتا ہے. فالیکل نے پھٹنا ہوتا ہے، اس نے ٹریگر ہونا ہوتا ہے اور پھر اس میں سے ایگ نکل کے آپ کی ٹیوب میں جاتا ہے. تو فالیکل سٹیمولیٹنگ ہے. پھر ہے لیوٹینائزنگ ہارمون. یہ اس وقت آتا ہے آپ کی برین سے آتا ہے. فالیکل سٹیمولیٹنگ بھی برین سے آتا ہے، ہر عورت کی برین سے کسی اور ہارمون کے انڈر آتا ہے. اور اسی طرح لیوٹینائزنگ ہارمون بھی برین سے آتا ہے. جب پیبرٹی آتی ہے اور آپ کے پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو یہ دونوں ہارمون آپ کی برین سے نکلتے ہیں. ان ہارمونز کے نکلنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ایکسٹرنل سٹیمولائی. ایکسٹرنل سٹیمولائی میں آپ کا نالج آتا ہے، ویژول نالج آتا ہے. ٹی وی دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، انگلش فلمیں دیکھتے ہیں، تو آپ کی جو اورینٹیشن ہوتی ہے نا وہ میل فیمیل پارٹنرز کی طرف آپ کی بہتر ہو جاتی ہے. پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، جیسے ہمیں ٹی وی دیکھنا الاؤڈ نہیں تھا تو ہمارے جو ہارمونز آتے تھے وہ لیٹ ایج میں آتے تھے. آج کل بچے سارا وقت ٹی وی کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، موبائل فون کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں. پیرنٹس کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہر بندہ اپنے کام میں بزی ہوتا ہے اور بچوں کو یہ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. تو ان میں پری میچور مینارکی، پری میچور ہارمون ڈیولپمنٹ، پالیسسٹک اووریز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے لیکن میں آپ کو ویسے بیسیکلی بتانا چاہتی ہوں کہ FSH LH. اس کے بعد تیسرا ہارمون ہے پرولیکٹین. پرولیکٹین بھی برین سے اسی خانے سے نکلتا ہے جہاں سے پہلے دو ہارمون نکلے ہیں. یہ ہارمون جو ہوتا ہے اسٹریس سے اور ڈپریشن سے اور فزیکل ایگزرشن سے یہ بڑھتا ہے. اگر آپ بچے کو کانسٹنٹلی انڈر اسٹریس رکھیں گے، کانسٹنٹلی وہ فزیکلی جمناسٹک وغیرہ جوائن کرے یا فزیکل ایگزرشن اس کی بہت زیادہ ہے تو یہ ہارمون کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ آپ کی اووولیشن کو میچور نہیں ہونے دیتا، آپ کی اووولیشن نہیں میچور ہوتی ہے اور آپ کی انفرٹیلٹی آ جاتی ہے. اس کو بولتے ہیں ہائپر پرولیکٹینیمیا. ہائپر پرولیکٹینیمیا میں پرولیکٹین بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں ایکسیسو بریسٹ ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اس میں آپ کے ایگ فارمیشن بھی خراب ہو سکتی ہے اور انفرٹیلٹی ہوتی ہے. تیسرا ہارمون ہے آپ کا تھائرائڈ. تھائرائڈ آپ کے گلے میں ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے جو کہ آپ کی قوت توانائی کو برقرار رکھتا ہے. اگر یہ ہائپر فارم میں چلا جائے تو بھی یہ آپ کی انفرٹیلٹی کرتا ہے، اگر یہ ہائپو میں چلا جائے، کم ہو جائے تو بھی یہ انفرٹیلٹی کرتا ہے. تو یہ چار تو آپ کے بیسک ہارمون ہیں جو یہ ہو گئے. آخری چیز جو اس کے اندر آتی ہے وہ آپ کہتی ہے نیوٹریشن. اگر آپ کے اندر وائٹامن ڈی نہیں ہے، آپ میں آئرن نہیں ہے، آپ میں کیلشیم نہیں ہے، آپ میں فولک ایسڈ نہیں ہے، آپ میں B12 نہیں ہے، یہ چار بیسک چیزیں ہیں. کیونکہ آپ کا جو بچہ یا جو ایگ ڈیولپ ہوتا ہے باڈی کے اندر وہ سالن روٹی یا ساگ پالک سے ڈیولپ نہیں ہوتا، وہ جا کے آپ کے معدے میں بریک ڈاؤن کرتے ہیں ان چیزوں میں جس میں امائنو ایسڈز ہیں، پروٹینز ہیں، بالکل بیسک لیول پہ چلے جاتے ہیں. تو تبھی تو ہم آپ لوگوں کو ٹیبلٹس دیتے ہیں کہ آپ یہ ٹیبلٹ کھا لو، یہ فرٹیلٹی کو ہیلپ کریں گی، یہ فرٹیلٹی کو ہیلپ کریں گی. کیونکہ ہماری جو ڈائٹ ہے پاکستان میں وہ بڑی ان ایڈیکویٹ ہے فرٹیلٹی سسٹم کے حساب سے. وہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے، وہ الگ الگ ڈسکس کر سکتے ہیں. اب جب ہم نے یہ سارے ہارمون چیک کر لیے اور ہم نے ان میں امبیلنس دیکھا تو پھر ہمیں ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ کتنے سٹریس میں ہے، اس کی فیملی اورینٹیشن یا فیملی سرکمسٹینسز کیا ہیں، اس کے ہسبینڈ کی جاب کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کیا یہ صرف گھر کی نوکر ہے یا گھر کی مالکہ ہے،
کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے اس کا ایک اتھارٹی ہوتی ہے. لیکن پاکستانی معاشرے میں انفارچونیٹلی انفرٹیلیٹی اس لیے بھی بڑھ رہی ہے کہ لڑکیاں آگے جب اگلے گھر میں جاتی ہیں تو ان کو وہ مقام نہیں ملتا جو ان کو ملنا چاہیے. تو یہ ڈپریشن، سپریشن، یہ ساری چیزیں انفرٹیلیٹی میں ایڈ اپ ہوتی ہیں. پھر ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ لڑکے کو اچھی نیوٹریشن دو، لڑکی کو اچھی نیوٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ لڑکی نے ریپروڈیوس کرنا ہے ایک انسان، ہیومن بینگ. وہ ہیومن بینگ کیسے ہیلدی ہوئے گا جب تک کہ اس کو نیوٹریشن نہیں ملے گی؟ نیوٹریشن کہاں سے آئے گی؟ ماں کے بلڈ سے آئے گی. اگر آپ ایک ہیلدی خاندان چاہتے ہیں، ہیلدی ملک چاہتے ہیں، ہیلدی معاشرہ چاہتے ہیں تو ماں کا ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہونی چاہیے. ڈیفیشنسیز کا میرا مطلب ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں گرو کر رہا ہوتا ہے اس کے سارے سسٹم باڈی کے ڈیولپ ہو رہے ہیں، برین، کارڈیو واسکولر، کڈنی. اگر وہاں کسی مائکرو نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی رہ جائے گی تو اس سسٹم میں گیپ آ جائے گا. آپ نے دیکھا نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہوتا ہے فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی سے، برین کی ڈیولپمنٹ کم ہوتی ہے، آئی کیو کم ہوتا ہے B12 کی ڈیفیشنسی سے. تو اس طرح نیوٹریشن ماں کی بہت ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کی فرٹیلیٹی پہ اثر کرتی ہیں. ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی اتنے ڈپریس ہوتے ہیں کہ آپ کی فرٹیلائزیشن، آٹو امیون سسٹم آپ کا ڈپریس ہو جاتا ہے، آپ کی امیونٹی فال کر جاتی ہے، ہر انفیکشن آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، آپ میں قوت مدافعت نہیں ہوتی. تو اس سے آپ کے باڈی کے سارے سسٹم جو ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جنرل نالج کے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ صرف انڈا بننے کی دوائیاں کھانے سے عمل نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ کچھ مریض ایسے بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم اگر ان سے پیار سے گفتگو کریں نا تو اگلے مہینے وہ پریگننٹ ہو کے آ جاتے ہیں. تو ٹینڈر لونگ کیئر کسی بھی پیشنٹ جس کے بچے نہیں ہو رہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اگر یہ گھر میں مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، ڈاکٹر سے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے. آگے میڈیکلی تو پھر بہت کچھ ہے جو ہم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم. یہ تو آپ نے بہت اچھا پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے کہ اس میں اس چیز کا کہ آپ کو کس طرح کی کیئر مل رہی ہے اور کس طرح کا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے ڈیورنگ دس فیز جب آپ انفرٹیلٹی کو کر رہے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو اس میں جو کیئر ہے وہ ظاہری سی بات ہے پہلی رسپانسبلٹی گھر والوں کی آتی ہے. تو وہ ایک فیکٹر ہے اس میں. میم اس میں ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی اور ایڈ کر دیں کہ جو انجیکشنز استعمال ہوتے ہیں فرٹیلیٹی کے لیے یا کپل کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اس کا جو صحیح استعمال ہے، اس کا جو رائٹ یوز ہے، اس کے بارے میں آپ کر دیں تاکہ اس کی جو اکثر لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز دیکھ کے یا گوگل سے سرچ کر کے خود بھی جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ رائٹ یوز جو ہے وہ آپ کیسے انکریج کرتے ہیں؟ دیکھیں جو انجیکٹیبل میڈیسنز ہیں نا، ایک تو وہ اوور دا کاؤنٹر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر ملنی نہیں چاہیے، اور فرٹیلیٹی کی میڈیسن بھی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے پاس نہیں ملنی چاہیے کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہوتا ہے. انجیکشنز آپ دیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو دو بتائے تھے، FSH فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون جو آپ کی اووری میں فالیکل سٹیمولیٹ کرتا ہے، اور ایک LH. جو انجیکٹیبل میڈیسن ہے وہ یہی دو ہیں جو آپ کے ایگ میچوریشن میں فالیکل کی ڈیولپمنٹ میں کام آتی ہیں. جب ہم فرٹیلیٹی سینٹرز میں کام کرتے ہیں، جب ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کرتے ہیں، کسی کرتے ہیں، IVF کرتے ہیں، تو وہاں ہم یہ انڈر کنٹرول یہ انجیکشن یوز کرتے ہیں. ان کی ہر دوسرے دن مانیٹرنگ ہوتی ہے، اور جو یہ ہارمون ریلیز کرتے ہیں ایسٹروجن، پروجسٹرون، اور جو بچے دانی کی لائننگ پہ ان کا افیکٹ ہوتا ہے اس کو مانیٹر کرتے ہیں. تو مانیٹرنگ کے ساتھ یہ انجیکشن یوز کرنا فرٹیلیٹی سینٹر کے اندر ایڈوائزیبل ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جنرل پریکٹس میں پاکستان میں نیچرلی اتنی کوئی گائیڈنس نہیں ہے، ہیلتھ سسٹم ہمارا کافی بیکار اور ناکارہ ہے. تو لوگوں کو جہاں بھی کوئی ڈاکٹر ملتا ہے وہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر کو جہاں بھی کوئی فارمیسی ملتی ہے، جو بھی اس کو کوئی انجیکشن ملتا ہے وہ پرسکرائب کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی بلا سے کہ مریض کے پراپر ٹیسٹ ہوئے ہیں، اپروپریٹ ہے یہ انجیکشن دینا، اس کو فالو کیسے کرنا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب مس یوز آف انجیکشنز کی وجہ سے اووری بار بار سٹیمولیٹ ہو کے ایک سالڈ چیز ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں سے کوئی بھی ایگ ریٹریو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور جب آپ فرٹیلیٹی سینٹر میں کام کرتے ہیں، لوگ 10 سال کی، 5 سال کی، 3 سال کی انفرٹیلیٹی کے ساتھ آتے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت سارے کیسز ملتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن فرٹیلیٹی سینٹر میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کپل کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے. جب ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کم از کم میرے حساب میں 20% آف میرے لوگ صرف بات چیت سے ہی
पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के साथ आ जाते हैं, क्योंकि उनको एक दूसरे पे एतमाद होता है, कॉन्फिडेंस होता है, और फिर उनको डॉक्टर भी काउंसल करता है कि ये होता भी एक्सपेंसिव इलाज है, और अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी के ऊपर इतने पैसे लगा रहा है तो दैट मीन्स ही रियली केयर्स फॉर हर और हिम और एज ए कपल, क्यों पता है बच्चा एक बंदे से तो होना नहीं है। तो मैंने देखा है कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जब आप टेस्ट ट्यूब बेबी में फेल हो जाते हो, आपने 8 लाख 10 लाख 12 लाख रुपया लगा दिए, तो फिर आपको डिप्रेशन भी बहुत होती है। जब फर्टिलिटी सेंटर में आते हैं तो आपकी होप्स बहुत ज़्यादा बुलंद होती हैं कि हर बंदा शायद इसमें से प्रेग्नेंट होके जाएगा, लेकिन आपके जितने भी सर्कमस्टांसिस होते हैं, जितनी भी ड्यूरेशन ऑफ फर्टिलिटी होती है, जितनी भी मिस मैनेजमेंट आपके हार्मोन्स के साथ हो चुकी होती है, वो सब आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, उसमें हमने ये देखना होता है कि आपकी पुरानी सारी हिस्ट्री को स्क्रीन करके आपकी पॉजिटिव प्रेगनेंसी का रेट कितना निकलता है। बाज़ हमारे सेंटर में या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है 30 to 40% पॉजिटिव प्रेगनेंसी रेट है। अब वो पॉजिटिव प्रेगनेंसी का मतलब नहीं है कि आपने 40% बच्चे पैदा कर दिए, हो सकता है उसमें से पॉजिटिव होने के बाद 10% नेगेटिव भी हो जाए। ठीक है, तो ये कपल के लिए बड़ा डिप्रेसिंग और ट्रबलसम होता है। तो इसके लिए साइकोथेरेपी उनकी और उनकी इनिशियली जब आप ट्रीटमेंट पे एंटर होते हो उस वक्त ही सारी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, काउंसलिंग हो जानी चाहिए कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा और मुझे क्या करना है। बाज़ लोग तो 1% सक्सेस रेट हो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने ये ज़रूर करना है। और जैसे जल्दी पाकिस्तान के हालात चेंज हो रहे हैं, सारी दुनिया जो चेंज हो रही है, लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके कमाते हैं, बीवियाँ पीछे बैठी रहती हैं, उनकी एज बढ़ती जाती है, और 40+ में प्रेगनेंसी के लिए जो लोग आते हैं वो मेरे क्लिनिक में तो तकरीबन 10% तक पहुँच चुके हैं। तो आप सोचें 10% कितना हाई रेट है कि आके ये रिक्वेस्ट करना कि अगर 1% भी चांस है हमारा प्रेग्नेंट होने का तो प्लीज़ डॉक्टर साहब कुछ करें। तो डॉक्टर जब आपके पेशेंट या कपल आता है तो उसकी ये होती है उम्मीद कि हर सूरत बच्चा लेके जाएंगे यहाँ सेंटर से। तो ये एजुकेशनल होनी चाहिए वीडियोस उनके लिए कि ये रेट है, ये सर्कमस्टेंसेस हैं, ये दवाइयाँ यूज़ होनी है, आपने मिस यूज़ नहीं करनी, आपने किसी बाहर क्वैक से या किसी छोटे मोटे मतलब जीपी दे सकता है दवाइयाँ, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपके 2 फर्टिलिटी बड़े स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स आपने दे लिए हैं और अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी आप ट्राई कर रहे हैं तो आपकी ट्यूब्स हमेशा ओपन होनी चाहिए, क्योंकि आजकल टीके इतने एक्सपेंसिव हैं, एक टीका 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार का आ रहा है। तो एक साइकिल जो होता है जो 1 महीने में होता है तो उसमें पेशेंट के 50,000 रुपया लग जाता है। मुझसे ट्यूबें बंद हो तो क्या फ़ायदा, हस्बैंड ने फिर 1 साल बाद आना है और डैमेज जो है वो ऑलरेडी डन विद द ड्रग्स। तो मेरा ये ख्याल है कि जो फर्टिलिटी की जितनी भी ड्रग्स हैं वो अंडर कंट्रोल होनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होनी चाहिए, सेंटर में यूज़ होनी चाहिए, और पेशेंट को यूज़ करने से पहले उसके साइड इफ़ेक्ट सारे बताने चाहिए। सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि हाँ ये तो प्रेगनेंसी का हो जाओगे, ऐसे नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें उसके बैकग्राउंड में होती हैं जो आपने डिस्कस करनी होती हैं पेशेंट के साथ, उसको एजुकेट करना होता है कि कोशिश हम करेंगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, इट वाज क्वाइट डिटेल्ड, और बहुत मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी क्लियर हुई हैं घर बैठे लोगों की जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो अक्सर डॉक्टर्स लैक ऑफ टाइम की वजह से या जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं उनके पास लोग चले जाते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड के पास चले जाते हैं, तो वो कभी भी ये चीज़ें नहीं बता सकते जो एक सीनियर एक एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट जो है, जो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं एक्चुअली, वो बता सकते हैं। इसी चीज़ के लिए हमने इन वीडियोस का आगाज़ किया है। अगर आप आइंदा भी प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरा बतूल की ऐसी एक्सपर्ट ओपिनियंस जानना चाहते हैं अबाउट फर्टिलिटी हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इंशाल्लाह इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरा बतूल के साथ लेके अपने चैनल पे आएंगे। थैंक यू।